الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حق تعالی شانہ کے بندے اس دنیا میں دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں زندگی گزارتے ہیں. یا تو چین اور سکون والی زندگی ہے، مصائب، آفات اور بلاؤں سے بالکل خالی، یا یہ کہ غموم، ہموم اور پریشانیوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سکون لوٹ لیا گیا ہے. بس ہر شخص ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے گزرتا ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی آفات، بلیات، مصائب سے بالکل پاک زندگی، نعمتوں میں ڈوبا رہتا ہے، ہر قدم پہ بھلائی اسے نظر آتی ہے اور پریشانی کا نام و نشان نہیں، اور اچانک ہی حالات بدلتے ہیں اور پریشانی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور غم اور حزن ایسا دل پہ چھا جاتا ہے کہ بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اسے نہ کوئی نعمت نظر آتی ہے، یا اگر نعمت نظر آتی ہے تو اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوتا. ہر شخص میرے بھائیوں ان دونوں حالتوں سے گزرتا ہے اس دنیا میں، کبھی یہ تو کبھی وہ. دنیا میں آپ کو ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے غم نہیں دیکھا، میں نے پریشانی نہیں دیکھی. ایسے حالات میرے اوپر نہیں آئے جس کے نتیجے میں بے خوابی اور سلیپ لیس نائٹس سے میں نہیں گزرا ہوں. ہر شخص ان حالات سے گزرتا ہے، بھلائی بھی اور برائی بھی، خیر اور شر. یہ دنیا ان دونوں کی جگہ ہے. جنت میں خیر ہی خیر ہے، جہنم میں شر ہی شر. اس دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اس دنیا میں بے قراری بھی ہے، سکون بھی ہے. اس دنیا میں بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے. اس دنیا میں فقر بھی ہے، مالداری بھی ہے.
اس دنیا میں بینا بھی ہے، نابینا بھی ہے، اس دنیا میں سننے والے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اس دنیا میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس دنیا میں عزت والے بھی ہیں، ذلت والے بھی ہیں۔ اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں کہ ان حالات سے مسلمان تو گزرے گا، غیر مسلم نہیں، یا ان حالات سے غیر مسلم تو گزرے گا، مسلم نہیں۔ اس میں نیک اور بد، صالح اور فاسق فاجر کی کوئی تخصیص نہیں کہ ان حالات سے فاسق اور فاجر تو گزرے گا، صالح نہیں، یا صالح تو گزرے گا، فاسق فاجر نہیں، نیک گزرے گا، بد نہیں، بد گزرے گا، نیک نہیں، نہیں۔ صالح، فاسق فاجر، نیک بد، مومن کافر، اچھا برا، ہر شخص ان حالات سے گزرتا ہے، بلکہ امتی اور نبی، اس میں امتی کی بھی تخصیص نہیں، نبی کی بھی تخصیص نہیں۔ نبی پر بھی اچھے حالات بھی آتے ہیں اور ناگوار حالات بھی آتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی۔ تو سب سے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت سے کوئی جماعت زیادہ اس امت میں مقدس نہیں۔ کیا فرماتے ہیں حق تعالی شانہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفسس ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور، ڈیفینیٹلی تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ڈیفینیٹلی تمہیں آزمائیں گے، وداؤٹ ڈاؤٹ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بھیج کر، خوف، فیئر کہ شاید بیوی مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، فیئر کہ شاید شوہر مجھے طلاق دے دے گا، حالات ایسے پیدا ہو گئے گھر میں، فیئر اور خوف کہ شاید اولاد بے راہ روی اختیار کر لے گی، خوف کہ دشمن میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا، میری عزت کے در پہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بھیج کر، انسرٹنٹی بھیج کر کہ کل کیا ہونے والا ہے سمجھ میں نہیں آتا، فیوچر میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، خوف۔ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مخاطب ہیں، اس کے بعد قیامت تک آنے والی پوری امت۔ کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ ان حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ حالات کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے کہ یہ برا ہے تو اسے پکڑ لوں اور اچھے کو چھوڑ دوں، یہ غیر مسلم ہے تو اسے پکڑ لوں مسلمان کو چھوڑ دوں، یہ نبی ہے تو اسے چھوڑ دوں کسی اور کو پکڑ لوں، نہیں، ان حالات سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کچھ کمی کر کے، مال میں کمی، تجارت بہت اچھی جا رہی تھی اور اچانک تنزل، اچانک انحطاط، اچانک پڑتی، اب مال میں کمی آ رہی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے،
بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دوست کا انتقال ہو گیا. والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے. باغات میں ہر سال جتنے پھل لگتے تھے اس سال نہیں لگے، اور آئندہ سال بھی نہیں، اور اس کے بعد والے سال بھی نہیں. ہم ضرور بھی ضرور ایسا کریں گے. کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ ایسا کیے بغیر ہمیں پتہ بھی تو نہیں چلے گا کہ ہمارا کون ہے اور ہمارا کون نہیں ہے. اس لیے ہم یہ حالات بھیجتے ہیں. ان حالات کے آنے کے بعد جو جمتا ہے، ان حالات کے آنے کے بعد جو جمتا ہے، اسلام پہ جمتا ہے، دین پہ جمتا ہے، اعمال پہ جمتا ہے، معمولات پہ جمتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. اس لیے کہ ہم اسے دیتے ہیں تب بھی ہمارے پاس آتا ہے، اور نہیں دیتے ہیں تب بھی ہمارے پاس آتا ہے. ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے جو جمتا ہے، جم جاتا ہے. جو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تم کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے ہو گئے، اعلان کر دیا. تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ڈیکلریشن سے، اعلان سے کہ ہم اللہ کے ہو گئے، ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کلیم کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، پروف کی. تو جب تم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کیا کہ یہ اللہ، ہم آپ کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ہمیں آزما لیجیے، اب ہم بھیجیں گے. بشیء من الخوف، کچھ خوف، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، جانوں کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی. اور اب ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جس نے ہمارے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے محب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے بندے ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ جمتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں. جمنے کا مطلب صبر، جمنا، صبر کرتا ہے یا نہیں، صبر. ان حالات میں کہیں کسی ناجائز راستے پر تو نہیں پڑ جاتا کہ بیماری مجھے بہت ہی پریشان کر رہی ہے، جائز حد میں رہ کر کے علاج کی بہت کوشش کی، مگر علاج کارگر نہیں ہوا، تو چلو اب کوئی ناجائز طریقہ ہی صحیح. کیا کرتا ہے ہم دیکھیں تو صحیح. یہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں، جمتا ہے یا نہیں، گناہوں سے بچنے کے راستے پر جمتا ہے یا نہیں. اور ہم مصائب بھیجتے ہیں تو مایوس ہو کر کہ ہم نے تو روزے اس لیے رکھے تھے کہ حق تعالی شانہ سکون کے ساتھ دنیا میں بھی رکھیں گے، آخرت میں، مگر اتنے سارے روزے رکھے کیا ملا، اتنی نمازیں پڑھی کیا ملا، اتنی خیرات کی کیا ملا. چلو چھوڑو. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ طاعت پہ جمتا ہے یا نہیں، طاعت پہ جمتا ہے یا نہیں، صبر عن المعصیہ ہے یا نہیں، گناہوں سے جس طرح پہلے بچتا تھا آج بھی بچتا ہے یا نہیں، کہ کوئی بات نہیں، بھوکے رہیں گے مگر ناجائز روٹی نہیں کھائیں گے، جمتا ہے یا نہیں. اور طاعت پہ جمتا ہے یا نہیں، طاعت، صبر علی الطاعت. اور یہ جو بے چینی اور گھبراہٹ، نروسنس جو ہوتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں، غم کو پی جاتا ہے یا نہیں. اس لیے ہم بھیجتے ہیں. حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں جب ہم آزماتے ہیں اور اس آزمائش میں بندے کو صابر پاتے ہیں، بندے کو صابر پاتے ہیں کہ وہ بالکل گناہ کی طرف نہیں جاتا ادھر ادھر، اپنے اعمال کو، معمولات کو نہیں چھوڑتا، ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ہمارے در پہ گرتا ہے، ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کمی نہیں بلکہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب تو نوافل میں بھی بہت مشغول رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا عاشق ہے، اور عاشق کو جب پریشانی ہوتی ہے تو معشوق ہی کے پاس تو جاتا ہے. بچے کو پریشانی ہوتی ہے تو ماں سے بھاگتا نہیں،
وہ تو ماں کی طرف اور لپکتا ہے. اس نے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا تھا, ہم نے مصیبت میں اسے ڈالا اور دیکھا کہ اب کیا کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے جتنی نمازیں پڑھتا تھا اس سے بھی اب تو زیادہ پڑھ رہا ہے, پہلے جتنی دعائیں کرتا تھا اب تو اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے, پہلے جتنی تسبیحات پڑھتا تھا اب تو اس سے بھی زیادہ, اور گناہوں سے پہلے جتنا بچتا تھا اس سے اور زیادہ. اب یہ صابر, ہم نے دیکھا کہ یہ تو صابر ہے. وبشر الصابرین, اس کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ صابر ہے, امتحان میں پاس ہو گیا, امتحان میں پاس ہو گیا, اسے خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ میں تو آپ کا ہوں, آپ کا, آپ میرے ساتھ جو چاہے کریں, میں آپ کا, میں آپ کا. شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی طواف کر رہے ہیں اور ایک دوسرا درویش بھی طواف کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, اے اللہ میں حاضر. تو اوپر سے آواز آتی تھی لا لک لبیک, ارے بھائی تو لبیک کہہ رہا ہے, میں حاضر, جا 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 جا, ہمارے دروازے پر آیا ہے, مقبول نہیں تو, تیرا طواف, تیرا چکر لگانا, تیرا لبیک کہنا بیکار, ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں, مردود. لا لک لبیک, جا جا جا, یہاں سے جا, یہاں لبیک کہنے کے لیے آیا. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اوپر سے دھتکارا جا رہا ہے, مگر یہ اللہ کا بندہ کہ بس چل رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ اوپر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ میں نے سوچا کہ غیب کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی ہے. اس نے کہا کہ ہاں مجھے سب کچھ سنائی دے رہا. کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا اوپر سے مجھے دھتکارا جا رہا ہے, مجھے مردود قرار دیا جا رہا ہے, لا لک لبیک لا لک لبیک. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وقت کیوں ضائع کرتا ہے, تو کہہ رہا ہے لبیک, وہ کہہ رہا ہے لا لک لبیک. تو کہا شبلی تم سمجھے نہیں, میں لبیک کہہ رہا ہوں, وہ لا لک لبیک کہہ رہے ہیں. وہی تو ایک خدا ہے, اگر میں اس در کو چھوڑ دوں تو کس در پہ جاؤں؟ وہ چاہے قبول کرے نہ کرے, یہی ایک در ہے, اس لیے میرے لیے تو کوئی چارہ نہیں. پھر چکر لگانا شروع کیا لبیک اللہم لبیک. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک, اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں, جھولی پھیلا کر مانگ, مانگنا تیرا کام ہے اور تیری جھولی کو بھر دینا تیرے رب کا کام ہے. انا للہ, اے اللہ ہم آپ کے, ہم پورے کے پورے آپ کے, پورے آپ کے. یہ ساری میری چیزیں آپ نے میرا سکون چھین لیا, کیا ہو گیا؟ یہ سکون آپ نے دیا تھا, آپ نے چھین لیا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو آپ نے چھین لیا, میرا بچہ چھین لیا, آپ کا تھا آپ نے چھین لیا, آپ نے دیا تھا آپ نے لے لیا. میرا مال آپ نے لے لیا, کیا ہو گیا اس میں؟ آپ نے دیا تھا آپ نے لے لیا. اور یہ ساری چیزیں آپ چھینتے چلے جا رہے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, میں خود بھی تو آپ ہی کے پاس آنے والا ہوں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ بس عاشق جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں عاشق ہوں, جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں غلام ہوں, جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں محب ہوں, میں نے آزمایا, اس کی زندگی کی کشتی نے ہچکولیاں لی, بھنور میں پھنسایا, ہر قسم کے غموم اور ہموم کے پہاڑ اس پر بھیجے, مگر یہ میرا بندہ اپنے راستے سے, اپنے مشن سے ہٹا نہیں. یہ اپنے دعوے میں ایسا جمع کے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیا. میں اسے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا عاشق. اور جب میرا عاشق ہے تو اسے میں خوش ہو کر امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں انعامات دیتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں اترتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اور عام رحمتیں بھی اترتی ہے. واولئک هم المہتدون, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کو میں نے ہدایت سے لبریز کر دیا ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نعم العدلان
نعم العدلان و نعم العلاوہ. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جب کوئی جانور سامان لے کر بازار میں جاتا ہے یا سامان لے کر بازار سے واپس گھر لوٹتا ہے اور بہت سامان اس کے پاس ہو, بہت پروفیٹیبل ٹریڈ کر کے واپس آتا ہے, تو گدھے پر بیٹھ کر آتا ہے, اونٹ پر بیٹھ کر آتا ہے, اور گدھے کی دونوں طرف بڑے بڑے 2 تھیلے ہوتے ہیں رسی سے بندھے ہوئے. تو اس طرف کا تھیلا بھی پورا بھرا ہوا, اس طرف کا تھیلا بھی پورا بھرا ہوا. ان دونوں کو عدلان کہتے ہیں, نعم العدلان. مگر جب پروفٹ اتنی ہوئی کہ یہ تھیلا بھی بھر گیا, یہ تھیلا بھی بھر گیا, اب کیا کرے؟ تو تیسرا تھیلا بھرتا ہے, گدھے پر بیٹھ کر اپنی گود میں تیسرا تھیلا رکھ لیتا ہے. اس کو علاوہ کہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے روحانی اعتبار سے اتنا نفع اور اتنی پروفٹ بناتے ہیں کہ ادھر کا تھیلا بھی بھر جاتا ہے, اولئک علیہم صلوات, ادھر کا تھیلا بھی بھر جاتا ہے, ورحمہ واولئک هم المہتدون, ادھر خاص رحمتوں سے بھر گیا تھیلا, ادھر عام رحمت سے تھیلا بھر گیا. مگر حق تعالی شانہ تو اور بھی دینا چاہتے ہیں, تو پھر وہ تیسرے تھیلے کو کھول کر بیٹھ جاتا ہے جس میں حق تعالی شانہ ہدایت کو بھر دیتے ہیں. سوچو میرے بھائیو, سوچو, حق تعالی شانہ جسے کچھ دینا چاہتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ وفی روایت یصب منہ. حق تعالی شانہ جسے خیر دینا چاہتے ہیں, خیر, اسے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے, اسے تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ کے ولی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں, 3 علامتیں. علامت نمبر 1 اس کی روزی حلال کی ہوتی ہے, اس کی روزی حلال. علامت نمبر 2 سبھی اس کی تعریف کرنے والے نہیں ہوتے, ہر وقت ہر زمانے میں کچھ 2 4 5 25 اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور علامت نمبر 3 ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے. بیمار, اچھا ہو گیا تو کسی کا انتقال ہو گیا, اس غم سے نجات پائی کہ چوری ہو گئی, اس سے نجات پائی کہ اور کوئی مصیبت, ایک بیماری ٹھیک ہوئی کہ دوسری, ہر وقت. یہ تو اپنا ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالی شانہ جو اس کا بہت خاص ہوتا ہے, بہت خاص, اسے اپنے قریب کرنے کے لیے, اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے, اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اسے اپنے در پہ جھکانے کے لیے, اس کی عبادت کو بڑھانے کے لیے, اس کے اذکار کو بڑھانے کے لیے, اس کے دھیان کو پورا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کے دل میں دنیا کی فنائیت پیدا کرنے کے لیے کہ سوائے میرے رب کے میرا کوئی نہیں ہے, ایسی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کو اس سے محبت بہت ہوتی ہے, بہت محبت. اب یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بے قراری ہے, مجھے گھبراہٹ ہے, مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا, پینا اچھا نہیں لگتا, نیند نہیں آتی, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, یہ سارے ڈس ایڈوانٹیجز اپنی جگہ پر. مگر میرے بھائی, تجھے کھانا اچھا نہیں لگتا, تجھے سونا اچھا نہیں لگتا, تجھے پینا اچھا نہیں لگتا, تجھے دوستوں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی, مگر تجھے پتا نہیں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان سب چیزوں کے مزے تیرے دل سے اسی لیے نکال دیے ہیں کہ حق تعالی شانہ کو اس وقت کے تیرے سجدوں میں بہت مزہ آتا ہے, تیرے سجدوں میں مزہ آتا ہے, تیرے رونے میں مزہ آتا ہے, تیری عاجزی میں مزہ آتا ہے. ہاتھ پھیلا پھیلا کے تو خدا کے سامنے مانگتا ہے, تنہائی میں روتا ہے. اس لیے حق تعالی شانہ نے سارے مزے کھینچ لیے, سارے مزے. اگر اس کو بیوی میں مزہ رہا تو میری طرف پوری توجہ نہیں کر سکے گا, بچوں میں مزہ رہا پوری توجہ نہیں کر سکے گا, کھانے میں مزہ رہا پوری توجہ نہیں کر سکے گا. تھوڑی دیر کے لیے سارے مزوں کو کھینچ لو تاکہ یہ پورا میری طرف متوجہ ہو جائے.
مجنو بیچارہ راتوں کو اٹھتا تھا اور اٹھ اٹھ کے بہت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے لیلا دے دے, لیلا سے میرا نکاح کرا دے, لیلا سے میرا نکاح کرا دے, مگر دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن پیدا کرتے ہیں اور ان سچویشنوں کے ذریعے حق تعالی شانہ لیپس اینڈ باؤنڈز میں ولایت کے مقامات طے کرا دیتے ہیں. ہاں یاد رکھو میرے بھائیو, مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک اختیاری ایک اضطراری, اور بغیر مجاہدے کے کوئی شخص بھی ولایت کے مقامات طے نہیں کر سکتا. مجاہدہ ضروری, مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف کام کرنا, مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف حق تعالی شانہ کی مرضی پہ چلنا. یہ جو مجاہدہ ہے ایک اختیاری والنٹری اور دوسرا غیر اختیاری انوالنٹری. والنٹری مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی والنٹریلی اپنی مرضی سے مجاہدہ کرتا ہے, رات کو سوتا ہے لیٹ اور اٹھ جاتا ہے جلدی تہجد کے وقت خود اپنی مرضی سے, پوری رات عبادت میں گزارتا ہے اپنی مرضی سے, ایام بیض کے روزے رکھتا ہے اپنی مرضی سے, سیکریفائس مجاہدہ. اور دوسرا ہے غیر اختیاری مجاہدہ. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, نہیں چاہتا تھا, اس نے خود قتل نہیں کیا, اس لیے کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو قیامت تک اپنے بیٹے کو نہ مرنے دیتا. انتقال ہو گیا جوان بیٹے کا, دل پر صدمہ آیا, صدمہ, اور شیطان طرح طرح سے بہکا رہا ہے, اتنی ساری تیری نیکیاں کیا کام آئی, جوان بیٹا اللہ نے اٹھا لیا. مگر یہ جمتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چوری ہو گئی, دل پر صدمہ آیا, برداشت کر گیا. لوگ حسد کر رہے ہیں بیجا, صبر کر گیا. یہ غیر اختیاری مجاہدہ, غیر اختیاری. اگر اس کے بس میں ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرتا. یہ غیر اختیاری مجاہدہ اختیاری مجاہدے سے بہت بڑھ کر ہے, بہت بڑھیا ہے. اس میں تو وہ اٹھتا ہے خود اور وہ کام کرتا ہے جو اس سے ہو سکتا ہے, اس میں وہ کام کرتا ہے جو نہیں کر سکتا. مگر اللہ نے اس کے اوپر وہ مجاہدہ مسلط کر دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں, ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری مجاہدے سے ولایت کے مقامات جتنے جلدی طے ہوتے ہیں اختیاری مجاہدات سے نہیں ہوتے. بس صبر چاہیے, صبر, تھوڑا صبر کر دے, صبر. اب یہ روتا ہے اٹھ کر شادی ہو جائے, میری شادی ہو جائے, میری شادی ہو جائے. نیک آدمی تھا, ناجائز کام تو کرنا نہیں چاہتا تھا, شادی ہو جائے, مگر نہیں ہوتی تھی. بہت پریشان. ایک دن سجدے میں گر گیا اور کہا اے اللہ آج تو فیصلہ چاہیے, آپ مجھے لیلا دے بھی سکتے ہیں اور میرے دل سے لیلا کی محبت نکال بھی سکتے ہیں. زندگی میری بیکار, یا تو لیلا دے دیجئے اور لیلا ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو لیلا کی محبت نکال دیجئے, آج فیصلہ چاہیے. بہت ستایا جا رہا ہوں, بہت ستایا جا رہا ہوں, یہ پریشانی کی زندگی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ آپ لیلا کی محبت نکال دیجئے یا لیلا دے دیجئے. روتا رہا روتا رہا روتا رہا, دعا کرتا رہا, دعا کرتے کرتے روتے روتے آنکھیں لگ گئی, نیند میں پڑ گیا, اونگ آ گئی. خواب دیکھ رہا ہے کہ کوئی کہنے والا حق تعالی شانہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ مجنو تو نے سچ کہا, ہم لیلا تجھے دے بھی سکتے ہیں اور تیرے دل سے لیلا کی محبت نکال بھی سکتے ہیں, مگر مجنو تو یہ تو بتا کہ اگر ہم نے لیلا دے دی یا لیلا کی محبت تیرے دل سے نکال دی تو یہ تہجد میں جو تو پیشانی رگڑ رہا ہے یہ بھی باقی رہے گا. ہم نے تو تجھے لیلا کے چکر میں اسی لیے ڈالا ہے کہ جب تک یہ چکر رہے گا اس وقت تک تیرے یہ سجدے رہیں گے اور ہم تیرے ان سجدوں کو بہت محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, اسی لیے تجھے اس سچویشن میں ہم نے ڈالا ہے. اور جب ایک وقت آئے گا جس مقام تک پہنچانا ہوگا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو یا تو لیلا دے دیں گے یا لیلا کی محبت تیرے سینے سے نکال دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں مصائب جو ہیں, مصائب جب آتے ہیں ان مصائب کے وقت جمو,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، منافقین کی علامت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے، سکون، اطمینان، راحت، روزی، بیوی بچے، دوست احباب، اطمئن بِهِ، بہت خوش، اسلام کتنا اچھا، اسلام بہت بڑھیا مذہب، دیکھو میری عبادتوں کا صلہ مجھے دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا اسلام بھائی ہمیں پسند نہیں، اللہ کے لیے اتنے سجدے کیے اور اس مصیبت میں ڈال دیا۔ ہر سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اوپر سے خیرات بھی بہت کرتے ہیں، اور بینکرپسی، فتنۃ انقلب علی وجہہ، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس مصیبت کی وجہ سے دنیا تو اس کی گئی، اور صبر کرتا تو آخرت ملتی، مگر صبر نہیں کیا تو آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلم کھلا نقصان ہے، کھلم کھلا نقصان۔ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں اور زیادہ جھکنا چاہیے، اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، دل لگے نہ لگے، دھیان رہے نہ رہے، اور زیادہ اضافہ، اعمال میں اضافہ، اور دل میں یہ یقین پیدا کیا جائے کہ اس مصیبت سے نجات دلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر جب خدا کو پکارتا ہے تو خدا ہی ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ دوسرا کوئی۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ من ینجیکم، تمہیں کون نجات دلا سکتا ہے، من ظلمات البر والبحر، زمین کی مصیبتوں سے اور سمندر کی مصیبتوں سے کون نجات دلا سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو نجات دلا سکتا ہے۔ اس لیے رجوع زیادہ، اپنی کم مائیگی کا استحضار کہ اے اللہ میں نکما، میں تو اتنا برا، یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ اتنی زیادہ نیکیاں اور یہ نہیں، یہ شیطانی خیال، اے اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ سزا کا مستحق تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اسی پہ اکتفا کیا ہوا ہے، میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، مجھے زمین میں دھسا دیا جانا چاہیے تھا، میرے اتنے گناہ ہیں کہ آسمان سے پتھر برس جانے چاہیے تھے، میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ مجھے خنزیر اور گدھے میں تبدیل کر دیا جانا چاہیے تھا، میرے اتنے گناہ ہیں کہ مجھے اتنی ذلت والی زندگی گزارنی چاہیے تھی کہ لوگ میرے چہرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ اتنے سالوں تک تو عافیت کے ساتھ رکھا، اور اس وقت جو مصیبت بھی بھیجی ہے تو بہت کم، بہت تھوڑی۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی شخص نے اپنے گھر میں سے برتن دھو کر کے یوں باہر دھون کو پھینکا، گندا، حضرت کے کپڑوں پہ آ کر کے گرا، ساتھ میں حضرت کے مریدین تھے، شاگرد تھے، وہ برہم ہوئے، حضرت نے خاموش کیا انہیں، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابو عثمان تو اتنا برا ہے کہ اس کے اوپر تو آسمان سے پتھر گرنے چاہیے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے اسی پہ اکتفا کیا ہے۔ اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند آئے گی، بہت پسند آئے گی، اور حق تعالی شانہ سے دعا کرو، دعا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبتیں آ چکی ہیں دعا انہیں دور کرتی ہے، جو مصیبتیں آئے گی انہیں بھی دعا ہٹاتی ہے۔ صدقہ کرو، صدقہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور تقوی اختیار کرو، تقوی، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اور جو غلط چیز نظر آئے اسے توبہ کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے تکلیف آئے، مصیبت آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی پر فراوانی دیکھو، اپنے اوپر فراوانی دیکھو کہ بہت نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالی شانہ بہت راضی ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ اکبر. یہ نعمتیں اترتی ہیں, مالداری, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی. فلما نسوا ما ذکروا, کبھی کبھی حق تعالی شانہ پکڑ کے لیے بھی نعمتوں میں ڈالتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به, جب وہ بھول گئے میرے اس پیغام کو جس پیغام کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اب بارش برس رہی ہے, سورج اپنی دھوپ کو پھینک رہا ہے, چاند اپنی چاندنی سے کھیتیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, مویشیوں میں, جانوروں میں برکت, مال و اسباب میں برکت, تجارت میں برکت, اولاد میں برکت. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا, ہماری نعمتوں کو دیکھ کر جب یہ اترانے لگے کہ دیکھو بھائی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی کیا ہو رہا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, ہم برابر انہیں غفلت میں ڈالتے ہیں, برابر غفلت میں. اخذناہم بغتۃ, تو ہم انہیں اچانک ہی پکڑ لیتے ہیں, اچانک پکڑ لیتے ہیں. نعمتوں کا ملنا, راحت کا ملنا, سکون کا ملنا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ خوش, اور پریشانیوں کا آنا, بے سکونی کا عالم کا ہونا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے. گھبرانے کا نہیں. حق تعالی شانہ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں, مصیبتوں کو بھیجتے ہیں. جو ہائے واویلا کرتا ہے کہ کیوں اللہ نے میرے اوپر مصیبت بھیجی, اللہ کو میرے علاوہ دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آیا, نعوذ باللہ, میرے اوپر مصیبت بھیجی, میرے اوپر ہی بھیجتا رہتا ہے, مجھے ہی پکڑتا رہتا ہے, سمجھو کہ اللہ کا عذاب ہے. مگر مصیبت آئی اور صبر کر گیا کہ کوئی بات نہیں, حق تعالی شانہ کا فیصلہ ہے, ہم صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر وہ حق تعالی شانہ سے اس مصیبت کے دور کیے جانے کی دعا بھی کرتا ہے, اسباب بھی اختیار کرتا ہے, مگر راضی رہتا ہے. تو سمجھو کہ حق تعالی شانہ کی رحمت ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور ایک تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ اونچا مقربین بارگاہ کا, کہ ان پر مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں میں درد ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ درد ہی ہے. دنیا میں بہت سارے اندھے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں. اے اللہ مجھے سوائن فلو ہو گیا ہے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ صرف سوائن فلو ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کینسر ہے. یہ اگر کیفیت شکر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی خاص رحمت اتر رہی ہے. اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اس کو رفع درجات عطا فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ فرمائیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, جب لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مقتدا بناتے ہیں, امام بناتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. صبر کے بڑے فوائد ہیں. حق تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالی شانہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالی شانہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں, آپ ہماری حفاظت کیجئے, ہم بڑے کمزور ہیں, ہماری حفاظت کیجئے, ہمیں عافیت عطا کیجئے. مگر تکلیف اگر آ جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے. اعمال میں اضافہ, تقوی میں اضافہ, ذکر میں اضافہ, اور دعاؤں میں اضافہ, صدقہ خیرات میں اضافہ, اور حق تعالی شانہ سے بہت باتیں کرنی چاہیے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ان لوگوں کے بہت زیادہ قریب رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر بہت زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے حق تعالی شانہ کے قرب سے. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.